آج کا موضوع صبر، کامیابی اور نجات کی کنجی۔ السلام علیکم معزز سامعین، آج ہم بات کر رہے ہیں صبر پر۔ آج ہم ایک ایسے عظیم و صف پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کی بغیر ایمان ادھورا، عبادت بے روح اور زندگی بے سکون ہو جاتی ہے، اور وہ ہے صبر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کا مطلب صرف تکلیف برداشت کرنا نہیں، بلکہ گناہ سے رک جانا، مصیبت میں زبان سے شکوہ نہ کرنا، نعمت ملنے پر شکر کے ساتھ ثابت قدم رہنا، یہی حقیقی صبر ہے۔ علماء کرام نے صبر کو 3 اقسام میں بیان فرمایا: اطاعت پر صبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حجاب، سچ بولنا، یہ سب صبر مانگتے ہیں۔ مسلسل نیکی پر قائم رہنا آسان نہیں، مگر یہی صبر اللہ کو محبوب ہے۔ گناہ سے بچنے پر صبر، آنکھ، زبان، ہاتھ اور دل کو گناہ سے روکنا صبر ہے۔ یہ صبر سب سے مشکل مگر سب سے قیمتی ہے۔ مصیبت پر صبر کرنا، بیماری، غربت، اولاد کی آزمائش، نقصان، اور ان سب میں صبر کرنا ایمان کی علامت ہے۔ حضرت ایوب رضی اللہ عنہ کی بیماری کا صبر، حضرت یوسف کا قید خانہ، حضرت نوح علیہ السلام کی طویل دعوت، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طائف میں صبر، یہ سب ہمیں سکھاتے ہیں کہ صبر کے بعد ہی نصرت آتی ہے۔ جو شخص صبر نہیں کرتا وہ جلد مایوس ہو جاتا ہے، شکوہ، شکایت اور گناہ میں پڑ جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ دنیا میں سکون، دل کا اطمینان اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے۔ صبر اور دعا ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ جب بندہ صبر کرتا ہے اور اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ آج تھوڑی سی بات پر غصہ آ جاتا ہے، ذرا سی مشکل پر نا امیدی ہو جاتی ہے، چھوٹی آزمائش پر گناہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ سوشل میڈیا پر صبر، معاملات میں برداشت، گھریلو زندگی میں حلم کرنا چاہیے۔ اللہ پر یقین مضبوط کریں، آزمائش کے امتحان نہ سمجھیں، نیک لوگ صحبت اختیار کریں، صبر کی دعائیں یاد رکھیں۔ اے اللہ، ہمیں صبر کرنے والوں میں شامل فرما۔ معزز سامعین، یاد رکھیں، صبر کڑوا ہے مگر اس کا پھل میٹھا ہے۔ صبر کرنے والا کبھی ہارتا نہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ ہمیں صبر جمیل عطا فرمائے اور ہر آزمائش میں ثابت قدم رکھے۔ آمین ثم آمین۔